ہم کیا کرتے کس راہ چلتے، ہر راہ میں کانٹے بکھرے تھے، ان رشتوں کے جو چھوٹ گئے، ان صدیوں کے یارانوں کے جو ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے، جس سمت گئے جس راہ چلے، یوں پاؤں لہو لہان ہوئے، سب دیکھنے والے کہتے تھے یہ کیسی ریت رچائی ہے، یہ مہندی کیوں لگائی ہے، وہ کہتے تھے کیوں کہتے وفا کا ناحق چرچا کرتے ہو، پاؤں سے لہو کو دھو ڈالو، یہ راہیں جب اٹ جائیں گی 100 رستے ان سے پھوٹیں گے، تم دل کو سنبھالو جس پہ ابھی 100 طرح کے نشتر ٹوٹیں گے، تم دل کو سنبھالو جس پہ ابھی 100 طرح کے نشتر ٹوٹیں گے۔ یہ ایک ٹریبیوٹ تھا چھوٹا سا فیض صاحب کو، جو آج صبح سے میرے دماغ میں گھوم رہی تھی یہ نظم، تو سوچا دوستوں سے شیئر کی جائے۔ جہاں تک آج کی ایپیسوڈ کا تعلق ہے وہ ہے 17 اگست 1988، اور اس سبجیکٹ کو چوز کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو جو بھی اس دن کی اہمیت ہے کہ وہ ٹریجک C-130 کا کریش، اس کے نتیجے میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اور ان کے کچھ قریبی ساتھی اور کچھ اس میں غیر ملکی سفراء بھی شامل تھے، وہ جاں بحق ہوئے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ 17 اگست 1988 وہ دن تھا جس دن میں نے اپنی باقاعدہ نوکری کا آغاز کیا انفارمیشن منسٹری میں، انفارمیشن سروس میں۔ ٹریننگ کے بعد ہماری پوسٹنگ تو PID میں، میری PID میں اور کچھ دوستوں کی کچھ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں، جو ہمارا کامن تھا 14th کامن، وہ ہو گئی تھی تقریباً جولائی کے شروع میں، لیکن کچھ عرصہ ہمیں مختلف سیکشنز میں اٹیچمنٹ کے اوپر گزارنا پڑا تاکہ سب سیکشنز کی پرفارمنس ان کی دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 17 اگست کو میری پوسٹنگ ہوئی۔ اس وقت ہمارے PIO کے بعد جو سب سے سینئر آفیسر ہوتے تھے ان کو DPIO سینئر کہا جاتا تھا، پرویز احمد صاحب تھے DPIO سینئر۔ انہوں نے ہماری ڈیوٹیز ایلوکیٹ کی، تو مجھے انہوں نے CND میں لگایا۔ CND جو کہ سینٹرل نیوز ڈیسک اس وقت پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا نیوکلیس تھا، اس کا ہارٹ تھا، جس کے اندر تمام ایکٹیویٹیز وہاں سے جنریٹ ہوتی تھی، تمام انفارمیشن اور تمام میڈیا کوریج کی ریکویسٹ جو مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آتی تھی وہ سینٹرل نیوز ڈیسک میں آتی تھی، اور وہیں سے ان کے اوپر کارروائی کی جاتی تھی۔ لیکن سینٹرل نیوز ڈیسک آپریٹو ہوتا تھا، نارملی فنکشنل ہوتا تھا آفس آورز کے بعد۔ اس وقت آفس آورز غالباً 8 سے 3 بجے تک تھے، اور 3 بجے جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میں نے اس دن ڈیوٹی سنبھالی آ کے، لیکن اس سے پہلے بھی آفس آورز کے دوران بھی سینٹرل نیوز ڈیسک میں ہمیشہ ایک آدھ آفیسر ہمیشہ موجود ہوتا تھا، کوئی ٹیلی فون کالز وغیرہ مختلف جگہوں سے آتی تھیں جن کو ریسیو کرنا اور ان کے اوپر جو بھی مناسب کارروائی ہو، مناسب ایکشن ہو وہ کرنا اس وقت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ تو CND کی ڈیوٹی 3 بجے جا کے 17 اگست 1988 کو میں نے سنبھالی۔ اب اس کے اندر مختلف کام ہوتے تھے جو ڈیوٹی افسر کو کرنے پڑتے تھے، جن میں سے جو بھی پریس ریلیزز یا ہینڈ آؤٹس آفیسرز فیلڈ سے بھیجتے تھے ان کو ایک نظر دیکھ لینا، اور اس کے بعد ان کو ایشو کرنا اپنی نگرانی میں، اور پھر ان کو ڈسپیچ کروانا، کیونکہ 3-4 بیچ نکلتے تھے ڈسپیچز کے۔ موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ ہینڈ آؤٹ اور پریس ریلیزز لے کے اور مختلف اخباروں کے دفتروں میں اور نیوز ایجنسیوں کے دفتروں میں 3 بیچز میں، مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ ایک 4 بجے کے قریب ایک بیچ جاتا تھا، دوسرا کوئی شاید 7-8 بجے جاتا تھا، تیسرا 10-11 بجے جاتا تھا، 3-4 بیچ جاتے تھے۔ کوئی امپورٹنٹ اگر کوئی پریس ریلیز یا ہینڈ آؤٹ آ گیا تو اس کے لیے پھر بیچ کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا، اس کو فوری طور پہ روانہ کر دیا جاتا تھا کسی موٹر سائیکل والے کو دے کے۔ دوسری اہم ڈیوٹی اور پھر یہ کہ دفتر کے اوقات کے بعد دفتر کے تمام معاملات کو دیکھنا، کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے، کسی قسم کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے، ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں، آفیسرز
فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے واپس آنا ہے, انہوں نے آ کے اپنی پریس ریلیزز وغیرہ دینے ہیں, ان کو گاڑیاں پہنچانی, اور سب کا سب ڈیوٹی افسر کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. ایک اور ذمہ داری جو نہایت اہم ان دنوں میں ہوتی تھی کہ اس وقت 2 نیوز ایجنسیز تھیں صرف, ایک اے پی پی اور دوسری پی پی آئی. اے پی پی گورنمنٹ سیکٹر میں تھی اور پی پی آئی پرائیویٹ سیکٹر میں تھی. اس وقت اے پی پی اور پی پی آئی کے درمیان بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا, اور وہ ٹیلی پرنٹر, ان کی ٹیلی پرنٹر مشینیں دونوں ایجنسیز کی لگی ہوتی تھی سامنے, اور وہ ٹکا ٹک چل رہی ہوتی تھی. ان میں لگاتار جو ہے وہ خرید آ رہی ہوتی تھی. وہ پیپر ایک رول جو ہے اس کے اندر چلتا تھا. وہ رول ایک نائب قاصد یا کوئی اہلکار جو ہے وہ رول پھاڑ کے لا کے ڈیوٹی افسر کے سامنے رکھتے تھے, اور ڈیوٹی افسر کا کام تھا کہ وہ ان تمام خبروں کو پڑھے, اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ضروری ہے تو اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. کوئی اہم چیز ہے وہ اگر سیکٹری کے یا پی آئی او کے علم میں لانی ہے تو ان کے علم میں لائے, یا اپنے امیجیٹ سینئر افسر کو جو ڈی پی آئی ہوتے تھے یا ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن افسر کہتے تھے, یا ڈی پی آئی سینئر تھے یا پی آئی او تھے, وہ سب لوگ ان کے علم میں لانا مقصود ہوتا تھا تاکہ اس کے اوپر کوئی پر وقت کارروائی ہو جائے. اور چونکہ وہ میرا پہلا دن تھا دفتر میں چیزوں کو سمجھ رہا تھا جسٹ کہ ایک طرح سے جیسے بندہ کسی دفتر میں پہلے دن ہوتا ہے, جسٹ جیسے اس کی وہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے کو بھی انجوائے کر رہے تھے, اور اس بات کو بھی انجوائے کر رہے تھے کہ اس وقت میرے ذمہ ہے سارا دفتر, اور میں مطلب رسپانسبل ہوں, اور میں بہت اہم آدمی ہوں اس وقت اس دفتر کے حوالے سے. تو کچھ اور کولیگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, 2-4 ان میں سے ایک جو مجھے اچھی طرح ویوڈلی یاد ہے وہ ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے, اکرام الحق صاحب, بڑے تجربہ کار افسر تھے, انفارمیشن افسر تھے, وہ بھی وہیں پہ تشریف فرما تھے. اور وہ کریڈ آ رہی تھی, اس کے اوپر خبریں ہوتی ہیں, وہ کریڈ اب میں پڑھ رہا تھا اس کو وقفے سے, جیسے ہی وہ نائب قاصد کریڈ لے کے آتا تھا اس کو پڑھتا تھا, میں اس کو پڑھنا پڑتا تھا. تو پڑھتے پڑھتے اچانک ایک چیز کے اوپر سے ایک چیز میری نظر سے گزری. تو اس میں لکھا تھا فلیش ضیاء کلڈ. اب یہ 17 اگست 1988 ہے, فلیش ضیاء کلڈ. تو میں اس کو دیکھ کے تو آگے گزر گیا, تو اچانک میں نے کہا یہ کیا لکھا تھا. اچانک آئی کیم بیک, اسی خبر کے اوپر میں واپس آیا, اس کو میں نے دوبارہ پڑھا, فلیش ضیاء کلڈ. اب مجھے نہیں پتا فلیش کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ نیوز دینی ہو تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پروٹوکول ہوتا ہے نیوز ایجنسیز کا کہ اس سے پہلے وہ فلیش کے الفاظ لکھتے ہیں. تو یہ تو بات میری سمجھ میں آ گئی کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے ضیاء کلڈ. آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کوڈنٹ گراسپ واٹ دس نیوز واز اباؤٹ. تو پھر میں نے اس کو باواز بلند پڑھا, فلیش ضیاء کلڈ. تو اور اس کے بعد کسی نے میری بات کی طرف توجہ نہیں دی, شاید کوئی, اب سب لوگ اپنی اپنی چیزوں میں مصروف تھے, لیکن میں نے وہ کریڈ اکرام الحق صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جو ہمارے سینئر افسر تھے, ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا اکرام صاحب یہ کیا لکھا ہے. تو انہوں نے بھی اس کو 2-3 دفعہ پڑھا. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی دھماکہ خیز خبر ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے. اب آگے اس کی ڈیٹیل نہیں تھی, چونکہ انیشلی صرف اتنی چیز تھی فلیش ضیاء کلڈ. اس کے علاوہ اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کوئی حادثہ ہوا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اٹ واز جسٹ 2 ورڈ, فلیش ضیاء کلڈ. تو اکرام صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ اے پی پی کو فون کرو. اور میرے سامنے ٹیبل پہ اس وقت وہ مطلب ایک چارٹ کے اوپر تمام امپورٹنٹ ٹیلی فون نمبر لکھے ہوتے تھے. تو ان کو میں نے اے پی پی کا نمبر وہاں سے ڈھونڈا اور اے پی پی کو فون کیا. تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ضیاء الحق صاحب جہاں بھاگ ہو گئے ہیں, اور لیکن انہوں نے کچھ مزید بتانے سے انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ مزید کریڈ آ رہی ہے جو آپ کو مزید تفصیلات آپ کے پاس آ جائیں گی اے پی پی کی کریڈ میں, اور آپ خبروں کو پڑھتے رہیں. لیکن اب ہمارے لیے تو یہ ناممکن تھا کہ ہم اتنی بڑی خبر ہمارے علم میں آئے, ڈیوٹی افسر کے علم میں, اور میرے ایمبیسی ڈیوٹی افسر اور میرے کولیگز کے علم میں آئے, اور ہم خاموشی سے اس کے اوپر ویٹ کریں. تو اکرام الحق صاحب اور جو دوسرے کولیگ تھے وہ سب کے سب, میرا مطلب ہے ایک ایسی کیفیت تھی ہے اور ایسی ایک یہ خبر تھی کہ اس کے اوپر ہم تو سب کے سب مطلب ہے کہ دم بخود تھے.
اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے، تو کیا کیا جائے اور کس طرح سے. تو اکرام الحق صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ PIO کو فون کرو، جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر PIO صاحب ہیں ان کو فوراً فون کرو اور ان کو اطلاع کرو کہ یہ خبر آئی ہے. تو میں نے فوراً وہاں سے پھر وہی ٹیبل پہ سامنے فون نمبر لکھے تھے. اس وقت PIO نارملی 3 بجے کے بعد گھر چلے جایا کرتے تھے اور بعد میں ڈیوٹی افسر چلاتا تھا. اب آج کل رواج بن گیا ہے کہ PIO لیٹ نائٹ بیٹھتے ہیں PID میں، اور بہت سے دوسرے افسران بھی بیٹھے رہتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں یقیناً وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں معاملات میں. تو میں نے PIO صاحب کو، جو اس وقت ہمارے PIO سے، ان کو فون کیا اور ان کو یہ خبر بتائی. اب PIO کے گھر پہ فون کرنا بھی کافی، میرا مطلب ایک اس وقت PIO واز موسٹ امپورٹنٹ آفیسر. جو گورنمنٹ کی مشینری تھی اس کے اندر PIO ایک بہت اہم آفیسر ہوتا تھا. اس کا رابطہ ہائی لیول پہ صدر اور وزیر اعظم اور وزراء اور سب سے اس کا رابطہ ہوتا تھا PIO کا ہر وقت. تو ہمیں تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی کہ PIO کو اس خبر کا کیوں نہیں پتا. تاہم میں نے ان کے گھر پہ فون کیا تو کسی نے فون اٹھایا، ان کو میں نے بتایا کہ میں ڈیوٹی افسر بول رہا ہوں PID سے، اور فلاں میرا نام ہے اور میں نے PIO صاحب سے بات کرنی ہے. تو وہ PIO صاحب تھوڑی دیر کے بعد لائن پہ آئے اور تھوڑے سے مجھے لگا کہ جیسے برہم ہو کہ کیا ہو گیا. میں نے کہا سر یہ خبر چل رہی ہے فلیش جا کلڈ. تو ان کا جیسے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا. وہ ایک دم چپ کر کے کیا کہہ رہے ہو تم. میں نے کہا سر یہ APP کی کریڈ آئی ہے اور ہم نے APP سے کنفرم کیا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مزید تفصیلات وہ ابھی بھیجیں گے. خیر انہوں نے فوری طور پہ کہا اچھا ایسا کرو کہ تمام افسران کو کال کر کے بلا لو، سب کو فوری طور پہ بلا لو، اور میرے کمرے میں، میرے دفتر میں میٹنگ ہوگی آدھے گھنٹے بعد، میں بھی آ رہا ہوں، اور سب کو بلاؤ اور سیکرٹری صاحب کو بھی انفارم کر دو فون کر کے. میں نے سیکرٹری صاحب کو بھی اطلاع دے دی. سیکرٹری صاحب بھی، شاید مجھے یاد پڑا کہ سیکرٹری صاحب بھی آ گئے تھے اس میٹنگ میں. تو وہاں بیٹھ گئے. پھر وہاں اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ پھر اب دیکھنا تھا کہ ہم نے، یعنی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، ہماری منسٹری نے اس میں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا رول ہوگا اس موقع کو. مین وائل تفصیلات بھی آ گئی APP سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ C-130 کا کریش ہوا ہے صبح، اور اس میں صدر مملکت اور ان کے کچھ قریبی ساتھی جن کا فوج سے تعلق تھا، اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور میں امریکی سفیر اور امریکی ڈپٹی سفیر اور غالباً ان کا ایک ڈیفینس اٹیشی، اس کی بھی موت واقع ہو گئی ہے. تو یہ ایک نہایت بہت بڑی اور بڑی اہم خبر تھی. اب جب میٹنگ ہوئی تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز سامنے آئی کہ اب چونکہ جنرل ضیاء الحق کی ایک اہمیت تھی مغربی دنیا میں سوویت افغان ایشو کے تناظر میں، تو اور وہ اس وقت ایک مطلب اہم رول ادا کر چکے تھے اور کچھ مزید بھی کر رہے تھے. تو شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ اینٹیسپیٹ کیا گیا کہ دنیا بھر سے میڈیا کے نمائندے پاکستان آئیں گے اور ان کے لیے ہمیں انتظامات کرنے ہوں گے. ابھی تدفین وغیرہ کا اعلان بھی ہونا تھا، ایک آدھ دن میں تدفین بھی ہوگی. اس موقع کے اوپر بے شمار انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں آئے گا. اب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا، ان کو پر وقت انفارمیشن کی فراہمی اور ان کو ہر طرح سے اپڈیٹ رکھنا، اب یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 2-3 بڑے ہوٹل جو ہیں راولپنڈی، اسلام آباد کے، ہالیڈے ان، اس وقت میریٹ کو ہالیڈے ان کہتے تھے، اور جو موجودہ ہالیڈے ان ہے اس کو اسلام آباد ہوٹل کہتے تھے. سرینا ابھی تک نہیں تھا بنا. تو ان دونوں ہوٹلوں کو ان کو کہا گیا کہ ان کو بلاک کر دیں ایڈمنسٹریشن کے تھرو، کسی کو کمرہ نہ دیں چونکہ میڈیا آ رہا ہے. ایک پنڈی میں پرل کانٹیننٹل جو تھا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی بلاک کر دیں، اور ایک وہاں پہ ساتھ کوئی اور شالیمار ہوٹل تھا اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ بھی بلاک کر دیں. تو اس طرح کر کے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ افسروں کی ڈیوٹیاں اور وہ سارے افسروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، گروپ بنائے گئے، ان کو رسپانسبلٹیز دی گئیں، ان کو ضروری سامان کی فراہمی کی. ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ میڈیا سینٹر، پریس سینٹر جو تھا وہ تاکہ بنائے جائیں وہاں پہ جا کے کمرے میں جہاں پہ آپ کے افسر موجود ہوں، اور وہ میڈیا کے نمائندوں کو ملکی اور بین الاقوامی جو بھی وہاں پہ آئیں کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے، کسی قسم کی فیسیلیٹیشن کے لیے، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں.
اس کے لیے گروپ بنائے گئے. ہماری مجھے یاد ہے میری ہالیڈے یعنی جو میریٹ وہاں پہ ڈیوٹی لگی دوستوں کے ساتھ. تو اسی اسنا میں شام ہو گئی, رات ہو گئی, اور ہم نے کہا کہ کچھ جو ہم 2-4 دوست تھے جو CND میں ڈیوٹی کر رہا تھا میرے ساتھ, جو 2-3 دوسرے بیٹھے تھے, کیونکہ ہمیں تو کوئی بھوک بھی لگ رہی تھی, شام ہو گئی, رات ہو گئی, تو ہم باہر نکلے کہ ذرا کھانا بھی کھائیں اور شہر کی ایک پلس جو ہے وہ بھی لیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, کیسے لوگ محسوس کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, اور اس کے کیسے اثرات, کیا اثرات ہوں گے, کیسے ہوں گے. تو ہم اپارا گئے, وہاں سے ہم نے ایک ہوٹل ہوتا تھا انور ریسٹورانٹ, جب ہم پروبیشنر تھے, اور MNA ہاسٹل میں جس کو گورنمنٹ ہاسٹل کہتے ہیں وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے, تو کھانا اکثر ہم وہاں سے پیدل آتے تھے اور آ کے انور ریسٹورانٹ پہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو وہیں سے پھر ہم نے کھانا کھایا. اس دوران ہم مارکیٹ میں اس کے بعد ذرا گھومتے رہے تھوڑا سا, لیکن مجھے یہ لگا کہ اس خبر کا اسٹریٹ لیول پہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں تھا. لوگ باتیں ضرور کر رہے تھے, جہاں کہیں کوئی 2-4 لوگ اکٹھے تھے, کوئی دکانوں میں, کوئی اس طرح تھڑے وغیرہ کے اوپر تو نہیں مجھے زیادہ نظر آئے, لیکن دکان کے اندر یا مطلب سڑک کے اوپر جہاں کہیں 2-4 لوگ جا رہے تھے جو باتیں ضرور کر رہے تھے, لیکن کوئی ایسا سینٹیمنٹ یا کوئی ایسی انوالومنٹ یا ایسا کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی ٹریجک فیلنگس یا کوئی خوشی کی اس قسم کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. مجھے تقریباً نارمل ہی لگا. پھر ہم لوگ دوسری 2-3 مارکیٹوں میں بھی گئے, سپر مارکیٹ میں گئے, جناح سپر میں گئے, بلو ایریا کا بھی چکر لگایا, لیکن سینس یہی تھی کہ کوئی ایسا کوئی ریمارکیبل یا ایسا کوئی قابل ذکر امپیکٹ تھا نہیں. لوگ بات ضرور کر رہے تھے. اب جنرل ضیاء الحق کی یہ جو واقعہ تھا, جس میں وہ ہلاکت کا واقعہ جو تھا, اس کی بے شمار اب تک اس کے اوپر بے شمار اس کی انکوائریز بھی ہو چکی ہیں, ان کے اوپر بے شمار تبصرے بھی ہو چکے ہیں, ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا ہے, اور اس کے اوپر مطلب بے شمار چیزیں آ چکی ہیں. اب اس اسٹیج کے اوپر میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ کہتے اچھا جی, اس نے کہا کہ جی یہ امریکیوں کا کام ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضیاء الحق کی جو ہے یہ واقعہ کروایا ہے. پھر ایک طرف یہ بھی آیا کہ شاید یہ موساد کا کارنامہ ہے کہ موساد نے یہ کام کیا ہے. پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی شاید ان کا اپنا ہی محکمہ جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو شاید بوجھ سمجھنے لگ گیا تھا, اور اس نے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو مروایا. بے شمار چیزیں سامنے آ رہی تھیں, ایک ایک کر کے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی تھی, لیکن کوئی ابھی تک کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا اس کے اوپر ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں کی. انکوائریز بھی ہوئی تھی, ان کا بھی رزلٹ سامنے نہیں آیا, لیکن بات یہ ہے کہ چاہے یہ حادثہ تھا یا کسی نے کروایا تھا, اگر کسی نے کروایا تھا تو اس کے اپنے مقاصد ہوں گے. تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور نیشنل پالیٹکس میں ملکوں کے اندر مفادات ہوتے ہیں, مختلف حلقوں کے مفادات ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں. چونکہ مفاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر ہو تو انسان انڈیویجول لیول انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو یا کسی گروہی شکل میں ہو یا ایک ذات برادری کے لیول پہ لوگ تنظیمیں بناتے ہیں, ایک سیکٹ کی بنیاد پہ لوگ تنظیمیں بناتے ہیں, ملک ہیں یا بر اعظم ہیں یا ملکوں کی آرگنائزیشن, ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. اور مفاد ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پاورفل فیکٹر ہے جو شاید ہیومن سویلائزیشن کو اور انسان کو اور انسان کو چلا رہا ہے, انسانی ترقی کا باعث بنا ہے, انسان کی ساری تباہی کا باعث بنا ہے. انسان ایک دوسرے کو اپنے مفاد کے لیے 1 سیکنڈ میں دل توڑ دیتے ہیں, 1 سیکنڈ میں آگ لگا دیتے ہیں, 1 سیکنڈ میں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر پیس ٹاکس شروع ہو جاتی ہیں. تو ان سب کے پیچھے مفاد ہوتا ہے. مفاد کی بنیاد پہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی جو وفات تھی, ان کی جو ہلاکت کا یہ واقعہ, یہ جو حادثہ تھا,
کہ اس کو کس نے اس کا کون ذمہ دار تھا اور اس کا کس نے فائدہ اٹھایا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی اس کے پیچھے تھا تو اس کا مفاد تھا، اور اگر یہ حادثہ بھی تھا تو بہت سے حلقوں نے یقیناً اس حادثے سے کوئی نہ کوئی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کئی حلقے اپنا مفاد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ بس یہی کہانی ہے ہیومن سویلائزیشن کی۔ ایک بات جو آخر پہ میں کہنا چاہ رہا تھا، پچھلا جو ایپیسوڈ تھا اس کے اوپر میں بڑا شکر گزار ہوں دوستوں کا، اور کہ سب نے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے دوستوں نے، میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو بہت غور سے سنا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ میری پہلی ایک قسم کی ایک ایفرٹ تھی، اس میں ٹیکنیکلی بھی اس میں بہت سے پرابلم تھے، پھر کانٹینٹ وائز بھی، پھر شاید جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول، آپ کی فلو، یہ چیزیں مطلب تھوڑا پریکٹس سے آتی ہیں نا، لیکن اس کے باوجود دوستوں نے بہت غور سے بہت غور سے سنا اور اس کے اوپر اپنی اپنی آرا دی، جن میں سے بہت سی مطلب بہت 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 اچھی، بہت یوزفل، بہت مفید باتیں دوستوں نے بتائی۔ کسی نے کچھ نے کہا کہ جی آپ نوٹس بنا لیا کریں اور اس کے مطابق پھر تاکہ سبجیکٹ کے اوپر آپ رہیں۔ کسی نے کہا کہ جی آپ کو ڈیٹس اور فگرز کے ساتھ اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ دوستوں نے ٹیکنیکل مشورے دیے آپ کے ساؤنڈ کے اوپر۔ کچھ نے کہا جی وہ جو آپ اس طرح کرتے ہیں اس فلاں چیز جو کرتے ہیں اس سے بچیں، یا فلاں کرتے ہیں اس سے بچیں، یہ ٹھیک ہے۔ سب باتیں دہرانا میں یہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے ایپیسوڈز ہیں یا آگے چل کے آئیں گے، یہ سب میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سب ان کو میں میمورز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو میں آؤٹ آف میموری، جو چیز میرے مشاہدے میں آئی یا جو چیز میری میموری میں ہے، میں اس کو صرف شیئر کروں گا۔ میں یہ کوئی تاریخی ڈاکومنٹ اس کو میں بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ میں ہسٹری کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں کو اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کمنٹ۔ ہاں پولیٹیکل کمنٹ ضرور آئے گا، ظاہر ہے آگے چل کے جیسے جیسے چیزیں آئیں گی، چونکہ پولیٹیکلی ایک انفارمیشن افسر کے طور پہ میں نے بہت سے منسٹرز کے ساتھ کام کیا۔ میں نے دونوں جو ریسنٹ پاسٹ کے دونوں پرائم منسٹرز رہے ہیں، بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب، دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا، پھر موجودہ جو صدر مملکت ہیں عارف الوی صاحب، ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں پریس سیکرٹری رہا، ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ بے شمار منسٹرز کے ساتھ کام کیا، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اسپیکرز اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ کام کیا مختلف اوقات میں۔ تو پولیٹیکل کمنٹ آ جانا بڑی کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، پولیٹیکل کمنٹ آئے گا تو وہ جہاں ضروری ہوا میں ضرور دوں گا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہی چیز لاؤں جو میری میموری میں ہو اور شاید آپ کے لیے تھوڑی بہت دلچسپی کا باعث ہو۔ کمنٹ ضرور میں کروں گا چیزوں کے اوپر جہاں مجھے کوئی چیز ایسی نظر آئے گی جو کمنٹ کرنے والی ہوگی۔